خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں، یہ سارے خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ آپ آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، سسٹم کو دیکھیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھ میں آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، لیکن اس چلانے والے تک حقیقی طریقے سے نہیں پہنچ سکتے، جس طرح اس چلانے والے نے خود کہا ہے، اور وہ حقیقی راستہ ولایت کا راستہ ہے، اور بغیر ولایت کے خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ خدا محتاج نہیں ہے، یہ ہماری گفتگو ہو بھی رہی ہے، اور ہم صفات الہی اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو، کہ خدا محتاج نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس نے خود ایسا سسٹم کریٹ کیا ہے کہ اگر اس تک پہنچنا ہے تو اسی راستے سے آنا پڑے گا۔ اس راستے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، سرگرداں ہو جاؤ گے، جیسے آج پوری دنیا گمراہ ہے۔ ہم اس پوری دنیاوی چیزوں کو حاصل کر کر، جیسے بہت سارے ہمارے بچے ینگسٹر باہر جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں ویسٹ، یا یہیں سے بیٹھے بھی ویسٹ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو بہت آرام سے کچھ باتیں کہتے ہیں کہ دیکھیں مطلب دنیا کہاں چلی گئی، دیکھیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جتنی بھی کہیں چلی جائے وہیں کھڑی رہے گی ہے۔ اصل کمال تو اس عالم میں جانا ہے، اور دنیا کا کوئی امام آپ کو اس عالم کی سیر نہیں کرا سکتا، اور یہی ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ میں خود بہت نیچے آ گیا ہوں، 2 دن اور رہ گئے، میں خود محسوس کیا کہ بہت گفتگو کہیں آپ کو مشکل میں نہ ڈال دے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو اس ایک آیت کے ایک حصے پر ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے ارشاد فرمایا، القیت علیک محبت، میں نے آپ کے دل پر، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا تاکہ آپ کو اپنی نگرانی میں بلند کر سکوں، پرورش کر سکوں۔ یہ محبت کس کو ریفلیکٹ کرتی ہے؟ یہ محبت کیا ہے؟ اس محبت تک کیسے پہنچنا ہے؟ اس کے لیے بہرحال میں نے تھوڑا سا کورس ڈیزائن کیا، کہ جو ڈیزائن ہوا تھا میں نے تو ٹرانسلیٹ کیا آپ کی خدمت میں، کہ معرفت شناسی پہلے ہو، پھر اپنی معرفت ہو، پھر ہستی شناسی ہو، یعنی ہم اس موجودات جو کائنات میں اس کو دیکھیں، اور پھر ہم خدا تک پہنچیں۔ سفر بہت طولانی ہے، لیکن میں نے بہت شارٹ طریقے سے، بہت آسان کوشش کی ہے کہ خدا کرے کہ میں کامیاب ہوا ہوں، اور تاکہ ہم پہنچیں۔ عالم کی گفتگو ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ عالم ایک مادہ ہے، میٹلسٹک ورلڈ ہے، ایک عالم مثال ہے جسے آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں، ایک عالم مجرد ہے جس کی ایک مثال برزخ ہے، اس کے اوپر بہت سارے عالم ہیں۔ آج میں بہرحال اس کو تھوڑا سا اور آسان سا خلاصہ سا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس پورے عالم میں کہاں ہیں اس وقت۔ یہ جو پوری کریشن ہے، اور یہ کریشن ہے کیا، یہ خلقت کیسے ہوئی ہے، یہ کریشن کہاں سے آئی ہے، کیا پہلے تھی، نہیں تھی، خدا نے اس کو کیسے کریٹ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کو باتوں کو تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ آپ اس کو محسوس کر سکیں، بدن کی، اور یعنی بدن اور نفس کو میں نے آپ کی خدمت میں ڈیفائن کیا کہ بدن الگ ہے، میں الگ ہوں، یعنی میرا نفس، میرا سول الگ ہے، بدن کے ایٹریبیوٹس الگ ہیں، خصوصیات الگ ہیں، روح کی خصوصیات الگ ہیں، اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم مجرد سے ہے، دوسرے عالم سے ہے۔ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں، ملینز بلین کلرز دیکھتے ہیں، ذائقے دیکھتے ہیں، چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اپنے وجود سے باہر، یہ پورے اس عالم وجود میں ایک ذرہ ہے، اور ہم نے اپنی پوری طاقت اسی ذرے پہ لگائی ہوئی ہے، جبکہ یہ تھوڑی دیر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگنور کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نقطہ عطف ہے، یعنی عطف کس کو کہتے ہیں؟ جو دو چیزوں کو جوڑتا ہے۔ کس چیزوں کو جوڑا ہے؟ ایک اس نزول کو جوڑا ہے، انا انزلنا،
خدا قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے انا انزلنا، ہم نے نازل کیا، اپنی کتاب کو نازل کیا، حکم کو نازل کیا، امر کو نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ یہی نازل ہوا ہے، یعنی نازل ہو رہا ہے اور پھر اسی نزول کو واپس اوپر جانا ہے. تو یہ جو درمیان میں ہم تھوڑے دنوں کے لیے زندہ ہیں یا جو تم دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی تو ایک بلنک کے برابر ہے، یعنی پلک جھپکنے کے برابر ہے. یہ پوری کائنات کن فیکن ہو گئی. ابھی جو کن ہے اس کو تھوڑا سا میں کوشش کروں گا سمجھاؤں کہ یہ جو سب کچھ آ رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کیسی خلقت ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو ذہن میں آپ سوچیں کہ ایک گارڈن، ایک باغ، کتنی دیر لگے گی آپ کو یہ ذہن میں سوچنے کے لیے؟ کیا پہلے آپ کھودیں گے، زمین کھودیں گے، پودے لگائیں گے، درخت ہوں گے؟ نہیں، آپ نے سوچا باغ، گارڈن، ایک دم گرینری، ایک دم درخت، پھل، پانی بہ رہا ہے. جتنا آپ کا ذہن اچھا ہوگا اتنا گارڈن بھی اچھا ہو جائے گا. جتنا آپ کا ذہن، اور کتنی دیر لگے گی؟ اب آپ کو کہا جائے کہ ان درختوں کو کاٹو، اپنے ذہن میں کاٹو، پھر ان درختوں کو جلا دو. کاٹ دیا آپ نے، جلا بھی دیے. کیا وہ جو پہلے باغ تھا وہ ختم ہو گیا ذہن میں یا ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے. عالم وہ ہے، وہ رہے گا. کتنی دیر لگی؟ اب آپ بولیں یہی گارڈن میں نے بنانا ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ امام بارگاہ کے سامنے پلاٹ خالی ہے، آپ نے بولا گارڈن بنانا ہے. اب آپ کو بنانے میں دقت لگے گی، یا اور آسان کر دوں، بچے بیٹھے ہیں ان کو وہی مثالیں دیں، زیادہ سمجھ آئیں. آپ اپنے ذہن میں ایک سپورٹس کار سوچیں، ٹیسلا کا بھی کوئی ہائی ورژن، الیکٹرک کار، 1000 2000 3000 بیٹری، ایک دفعہ چارج چلتی رہے، دروازے آٹومیٹک کھل جائیں، نیچے اس کے ہوا ایسے ایکسیلیٹر آ جائے، ہوا میں اڑنا شروع کر دے، اچانک سے پانی میں اتر جائے. سوچیں ذہن میں کتنی دیر لگے گی؟ ہو گیا، بیٹھ بھی گیا، پانی میں بھی اتر گیا. اب آپ اس گاڑی کو بنانا شروع کریں. بولے مولانا صاحب لوہا چاہیے، میلڈ کرنا پڑے گا، ڈیزائن چاہیے، بیٹریاں چاہیے، فیکٹری چاہیے. مطلب یعنی کیا؟ یعنی جب آپ اس ذہن کی چیز کو باہر لائیں گے تو یہ عالم رکاوٹ بنے گا. رکاوٹ کیوں؟ یعنی آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس عالم میں اس ذہن کی موجود کو لانے کے لیے. رکاوٹ ہوگی، آپ کو ہوگی، کیونکہ عالم مادہ ہے اور ہم محتاج ہیں. خدا کے لیے کوئی بھی محتاجی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد.